بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو، میقات اول، جماعت چہارم کو آج اردو قواعد میں کام کرواؤں گی۔ آج ہم کریں گے مضمون میرا پسندیدہ کتاب، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 5 پر دیا گیا ہے۔ چلیے بچوں، جلدی سے اپنا اسائنمنٹ اوپن کریں۔ آپ کے اسائنمنٹ پر مضمون دیا گیا ہے۔ مضمون کا عنوان ہے میرے پسندیدہ کتاب۔ اس طریقے سے آپ کو اپنے اسائنمنٹ میں کام نظر آ رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ کو اسی طریقے سے کام اپنی کاپی پر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، میری پسندیدہ کتاب ہے مضمون کا عنوان۔ ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسی مخصوص کتاب ہوتی ہے جو ہماری بہت پسندیدہ، بہت فیوریٹ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس مضمون میں اپنی پسندیدہ کتاب قرآن مجید کو لے رہے ہیں۔ آسمانی کتاب بچوں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس سبق میں، اس مضمون میں ہم قرآن مجید کو لے رہے ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جس پر ہم یہ مضمون لکھیں گے وہ کس پر نازل ہوئی؟ پیارے بچوں بتائیے مجھے۔ اللہ کے آخری نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چلیے بچوں، اب آپ کو میں نے اتنا تو انٹرو دے دیا، اب ہم اپنا مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں۔ چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میری پسندیدہ کتاب ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں مسلمانوں کے لیے تمام پہلو کے بارے میں نمایاں ذکر کیا گیا ہے اور اصلاح کے لیے ایسی ہدایت موجود ہے، ان پر عمل کرنے سے زندگی جنت بن سکتی ہے۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں اپنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے بچوں، میری پسندیدہ کتاب میں ہم نے اپنی پسندیدہ کتاب قرآن مجید کو لیا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے تمام رہنمائی اصول، زندگی گزارنے کے بارے میں موجود ہے۔ تمام ہدایتیں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں اور تمام مسائل کا حل کس میں موجود ہے پیارے بچوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام بتائیے مجھے؟ قرآن مجید۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن مجید ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمام مسلمانوں کے لیے تمام مسئلے مسائل کے بارے میں نمایاں ذکر موجود ہے، اور ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے گزار سکیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں، مطلب اس قرآن مجید میں تمام باتیں واضح بیان کی گئی ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک و شبہ کی جائے۔ چلیے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے: اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی موجودہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بے چین دلوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید دلوں کو سکون کا باعث ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نزدیک رابطے قائم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔
پیارے بچوں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید پڑھنے اور نماز پڑھنے کی ہدایت سے روک لیتا ہے۔ قرآن مجید اور نماز کے ذریعے ہم اپنے اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کرتے ہیں، اور ہم جو لکھا گیا ہے اس قرآن مجید میں اس باتوں کو اگر سمجھیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی موجودہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قرآن مجید کو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم روز ایک رکوع یا ایک صفحہ پڑھیں تاکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کی عادات میں شامل ہو جائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں بچوں۔ حدیث مبارک ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حدیث مبارک ہے بچوں یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، مطلب ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پیارے بچوں دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتائی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر بما ترجمے کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس کو ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ملے گی، ہمیں سمجھ میں آئے گا اس میں کیا لکھا گیا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، اور اس دنیا کو تو ہم سنوار لیں گے بھی، لیکن ہم جنت کے حقدار بھی ہو جائیں گے روز آخرت۔ پیارے بچوں، میقات اول کا کام ختم ہوا، اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔